علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات کے پیش نظر ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ آج ہمارا K7 کا اسلامیات لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں باب دوم، ایمانیات اور عبادات، صفحہ نمبر 9 سے 14۔ اس میں ہم پڑھیں گے تعارف، رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے، اس کے علاوہ تمام مشق۔ صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیے ایمانیات اور عبادات۔ اس چیپٹر میں ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، ایمانیات اور عبادات کے بارے میں۔ ایمانیات میں رسولوں پر ایمان اور اس کے تقاضے، جبکہ عبادات میں تمام دعا اور اس طرح کی تمام عبادات جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمانیات، رسولوں پر ایمان۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ یا ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی کہ کیا؟ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسولوں سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، کم و بیش 1,24,000، ان کے اوپر ایمان لانا ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یعنی کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور اس کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ان کے اوپر بلا تفریق کا مطلب ہے کہ کوئی فرق کیے بغیر ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، یعنی کہ ان سب نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے جو عبادت کے قابل ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور صرف ایک وہی خدا ہے۔ برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقویٰ اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم رسالت کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں تمام انبیاء کرام پہ ایمان ہے، کہ تمام انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس رسالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں ہو۔ یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل میں ذرا سی بھی کوئی بید بھی ہے تو ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، یعنی کہ آخرت میں وہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھ لے۔ یعنی کہ رسالت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جان و مال ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رکھیں۔ اس کے بعد ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔
اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا، ان کی اشاعت کرنا اور عملی نفاذ یعنی کہ عمل کر کے دکھانا، یہ سب نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جو آپ نے احکامات بتائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچائے، ہمیں ان کی اطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے احکام اور ہدایت پر چلنا ایمان کا ایک بہت بڑا اور رسالت پر ایمان کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی کہ اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے. اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے. یعنی کہ اطاعت کا تعلق تو یہ ہو گیا کہ ہم قولی احکام مان رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں ان چیزوں پر ایمان ہے اور ہم ان پہ عمل کریں گے، لیکن اتباع کا تعلق ہے عملی ہدایت، یعنی کہ آپ اس کے اوپر چل کے دکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے یا ان کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کر کے بتایا جائے تو یہ اتباع ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے. یہ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی کہ جتنے تقاضے ابھی ہم نے اوپر پڑھے، اگر ہم ان تمام تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہی ہم رسالت پر ایمان کے صحیح حامل لوگ ہیں. رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے. اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں. دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور افاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے سوالات. مشق آ جاتی ہے تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات. تفصیلی سوال ہمارا ایک ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا. اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، تعظیم رسول سے کیا مراد ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ان کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں. بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے. یہ سوال نمبر 2 ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں. اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے. اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے. اللہ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر اس کے بعد مختصر جوابات ہیں ہمارے۔ رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کہ ہیں۔ اصطلاح میں رسول کا معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ سوال نمبر 2، انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقویٰ اختیار کرنے کی ہدایات کی تاکہ اللہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہو سکے۔ سوال نمبر 3، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں۔ اس کے بعد خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈیش بھیجے، نبی یا رسول۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے۔ اس کے بعد آپ کے کالم، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ آپ لاسٹ والے کے آگے لکھ لیں الف۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیکنڈ لاسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس کے آگے بے لکھ لیں۔ تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق، رسول کی جمع ہے تو تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق فرسٹ ون ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سے بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ اس کے بعد درست جواب پر نشان لگائیں۔ درست و رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جنات کی اطاعت، فرشتوں کی اطاعت، عام لوگوں کی اطاعت۔ درست جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، مال کی محبت۔ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے تمام چیپٹر کو اپنی کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے، جبکہ جو ہم نے معروضی کی ہے اس کو آپ نے بکس کے اوپر ہی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لیکن اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔